الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ معزز حاضرین و سامعین، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز ایصال ثواب کے متعلق چند معروضات عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے انداز سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ لوگ جو عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین، ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، والاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اس آیہ مبارکہ کے اس حصے کے اندر ایصال ثواب کا بیان کیا گیا۔ بنیادی طور پر یاد رکھیے کہ ایصال ثواب کا معنی یہ ہے کہ ثواب کو آگے بھیجنا، ثواب آگے پہنچانا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ ماجدہ اس دنیا سے پردہ فرما چکی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو وہ صدقہ یا اس کا ثواب پہنچے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں پہنچے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون سا صدقہ کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی کا صدقہ کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ ہذہ لأم سعد، کہ یہ کنواں جو ہے یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ محترم، اس روایت کے اندر ہمیں یہ بات اور یہ درس ملا ہے کہ کنویں کا پانی، کہ جو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا اور اس کا ثواب جو ہے اپنی والدہ کے لیے کر دیا، تو اس روایت سے ہمیں یہ بات اظہر من الشمس کی طرح معلوم ہوئی کہ جو شخص نیک عمل کرے اور اس کا ثواب اپنے والدین، اپنے عزیز و اقربا رشتہ داروں کو کرے تو اس کا ثواب جو ہے اس کو رشتہ داروں کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ بالکل بدیہی سی بات ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کنواں اپنی والدہ کے لیے کہا، اور الفاظ حدیث مبارکہ کے یہ ہیں، ہذہ لأم سعد، کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو حضرات محترم، یاد رکھیے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ دنیا کی نعمتوں سے اب فائدہ نہیں اٹھا سکتا، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پانی تو نہیں پینا تھا، مگر جو شخص وہاں سے پانی پیتا ہے یا پیتا رہے گا، اس کا جو بھی ثواب ہوگا وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کو پہنچتا رہے گا۔ اسی حوالے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے، یعنی انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، تو اس کے سارے اعمال جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی بندے کو فائدہ دیتی رہتی ہیں، جن کا فائدہ بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔
سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی علم ينتفع بها، ایسا علم کہ جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، ایسا علم جس سے عوام الناس یا لوگ فائدہ اٹھائیں، اس علم کا ثواب مرنے والے کو بعد میں بھی ملتا رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ صدقۃ جاریۃ، یعنی کوئی صدقہ بندہ اگر اپنے ہاتھوں سے کر جاتا ہے، کوئی ایسا صدقہ دے جاتا ہے، صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کنواں کھدوا دیا، یا کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی صدقہ جاریہ اس نے کیا تو اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی او ولد صالح یدعو لہ، تیسرے نمبر پر اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اس دعا کا بندے کو قبر کے اندر بھی صلہ اور ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی یہ تین باتیں کہ یا تو بندہ علم چھوڑ کر مرے، یا بندہ صدقہ جاریہ دے کر مرے، اور یا بندہ نیک اولاد چھوڑ کر مرے، تو ان تینوں اعمال کا، ان تینوں جو عمل ہیں، اعمال ہیں، ان کا ثواب بندے کو قبر کے اندر بھی ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس کو جو ہے وہ شرح الصدور کے اندر ذکر کیا گیا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اور کسی نے جو ہے وہ اس سے جب اس کے نامہ اعمال، اس کے جب جنت کے اندر ایک درجہ بڑھا، انتقال ہوا اور جنت کے اندر اس کا درجہ بڑھا، تو اس نے اللہ رب العالمین سے پوچھا کہ کس عمل کی وجہ سے آج میرا یہ درجہ جنت کے اندر بلند کیا گیا؟ تو اس کو بتایا جائے گا اس لیے کہ آج تیرے بچے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر یہاں تک بھی آتے ہیں الفاظ کہ امت جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یہ اپنے گناہوں سمیت قبر کے اندر جائے گی، یعنی جو مرے گا وہ اپنے گناہ ساتھ لے کر جائے گا، مگر جب ان کو قبروں سے نکالا جائے گا، جب قبروں سے ان کو باہر لے آیا جائے گا، تو اس وقت ان کے گناہ ان کے ذمہ پر نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بعد والے مسلمان ان کے لیے استغفار کریں گے، ان کے لیے توبہ کریں گے، ان کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کریں گے، تو اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت، اس دعا کے وسیلے سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرات محترم، یہ چند روایات تھی کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور اصحال ثواب ایک بہت بڑا موضوع ہے، یعنی اس کے اندر بہت ساری احادیث مبارکہ، اسی طریقے سے قرآن پاک کی متعدد آیات بھی موجود ہیں۔ جو سنایا اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔